کیا ہے؟ ارے بھائی اس لڑکی کو گھر چلانا ہے، اس کو ایک بہت ہی کامیاب بیوی بننا ہے، اس کو ایک کامیاب بہو بننا ہے، اس کو اپنے ساس کی محبت کو کھینچنا ہے. اور ساس وما ادراک ما ساس، دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق، دا موسٹ ڈریڈفل کریشن آف دا ورلڈ. جب بہو گھر میں آتی ہے تو 2-4 دن ساس بہت خوش نظر آتی ہے، لیکن جہاں زیور اترے اور میک اپ تھوڑا ہلکا ہوا اور بہو تھوڑا کچن میں جانا شروع ہوئی تو ساس کو لگتا ہے کہ پاور گیا، اب میری ستا گئی. اب وہاں سے پاور اسٹرگل شروع ہوتا ہے. یہ نیچرل بالکل حقیقت ہے زمینی. اب لڑکی جو تھی اس کو کوئی تربیت تو ملی نہیں تھی، وہ تو لڑکا اور لڑکی دونوں شادی شدہ زندگی کے بارے میں صرف رومانٹک سوچ رکھتے ہیں. لڑکے سوچتے ہیں، اچھا ہے کہ سامنے بیٹھے ہیں، کہ شادی کے بعد میں شاہ جہاں بنوں گا اور میری ملکہ ممتاز بیگم بنے اور ہم دونوں مل کر تاج محل بنائیں گے. اور شادی کے 1 ہفتے کے بعد عربی کے محاورے میں، عربی میں کہا جاتا ہے کہ بعد شہر العسل تأتی سنوات البصل، ایک ہنی مون کے مہینے کے بعد پھر لہسن اور پیاز میں زندگی گزرتی. یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ شادی کی حقیقت ہے. نہ کوئی باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، نہ کوئی ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے. اب گئے شوہر بھی شاہجہاں بنا ہوا ہے، دلہن صاحبہ بھی ممتاز محل بنی ہوئی ہیں. اب دونوں کو 2-4 دن کے بعد جب ساس کی ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھیں اور نند وما ادراک ما نند، اللہ کی پناہ، اور اس کے بعد گھر میں مہابھارت شروع ہو جاتا ہے. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ لڑکوں کو جو کالجوں میں تربیت مل رہی ہے وہ بالکل پریکٹیکل نہیں ہے. اگر ان بچوں نے حدیث پڑھی ہوتی، ان بچوں نے محمد رسول اللہ کے ارشادات پڑھے ہوتے، ان بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہوتا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف پڑھا ہوتا، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اگر یہ پڑھا ہوتا تو یہ لڑکا دنیا کا سب سے کامیاب، محبت کرنے والا، سمجھدار شوہر بنتا. اور اس لڑکی نے اگر صحیح تعلیم حاصل کی ہوتی، اور صحیح تعلیم صرف وہ ہے جو انسانوں کے پیدا کرنے والا انسان کو سکھا سکتا ہے. انسانوں کو بنایا خدا نے، تعلیم کوئی اور دے گا. یہ مائکروفون بنایا اہوجا نے، اور کلکتہ کے باٹا والے کہیں کہ اس مائکروفون کے استعمال کرنے کا طریقہ ہم سکھائیں گے، تو میں درخواست کروں گا کہ باٹا والوں ہی کا جوتا استعمال کیجیے. اس لیے کہ یو ہیو نو رائٹ واٹس ایور، یہ مشین آپ نے نہیں بنائی. آپ جوتے کے استعمال کا طریقہ سکھا سکتے ہیں، آپ مائکروفون کا طریقہ نہیں سکھا سکتے. مائکروفون کے استعمال کا طریقہ اہوجا کمپنی بنائے گی. انسانوں کو جس رب نے بنایا ہے صرف اس کا حق ہے کہ وہ انسانوں کو اپنی مشین کے استعمال کا طریقہ سکھائے. کسی کو حق نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہی آج دنیا سے غلطی ہو رہی ہے. کوئی کسی کو حق دے رہا ہے، کوئی کسی کو حق دے رہا ہے. کوئی کسی کی بات کہہ رہا ہے کہ یہ تعلیم دیں گے کہ وہ تعلیم. کیسے دیں گے بھائی؟ آپ نے بنایا ہے انسان کو. اگر انسان کو جس نے بنایا ہے، پہلے آپ یہ طے کر لو، آپ تحقیق کر لو، جلد بازی کی ضرورت نہیں. آپ پورے سائنٹیفک دلائل کی روشنی میں پہلے اس بات کو سمجھو کہ انسان کو کس نے بنایا ہے. جب تم صحیح جواب تک پہنچ جاؤ کہ انسان کو فلاں نے بنایا ہے، اس کے بعد اس سے ریکویسٹ کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم. پہلے ہم نے یہ مانا کہ ہمیں آپ نے بنایا ہے، تبھی ہم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. پھر ہم نے یہ مانا کہ آپ نے بنایا ہے تو اور آپ مہربان بھی بہت ہیں، آپ ہم سے پیار بھی بہت کرتے ہیں،
الرحمن الرحیم. اور پھر ہم نے یہ مانا کہ آپ طاقت والے بھی بہت ہیں، مالک یوم الدین. پھر ہم نے یہ مانا کہ اب ہم صرف آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ سے رہبری مانگتے ہیں، آپ سے گائیڈنس مانگتے ہیں. جہاں انسان نے اس رب سے گائیڈنس مانگی، اس رب نے فوراً گائیڈنس دینی شروع کی اور کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دس از دا بک. او لوگو، تم نے مجھ سے رہنمائی مانگی، لو میں یہ کتاب دے رہا ہوں تم کو. لا ریب فیہ، دیر از نو آئٹ آف ڈاؤٹ ان دس بک.